तरफ के पहलू देखें और फिर अपनी न्यूज दें। बाकी काम अवाम का है, सच क्या है या झूठ क्या है। पाकिस्तान मीडिया जो हमारा नेशनल इमेज है वो खराब कर रहा है, इसके बजाय इनको चाहिए कि वो दिखाएं पाकिस्तान में खूबसूरती, नॉर्दर्न एरियाज की खूबसूरती हो जाए या चाहे वो बलोचिस्तान की खूबसूरती है। तकरीब दे चीफ गेस्ट मारूफ सहाफी ते पंजाबी जुबानों अदब दे प्रचारक डॉक्टर जावेद अकरम होरी सन। हाजरीन दे नाल खिताब करदियां होया उन्हां आख्या, मैंने किसी से जर्नलिज्म सीखा नहीं, लेकिन मेरे बेशतर ऐसे पैकेजेस मैंने बनाए सर और आप जैसी मैम आपकी नकलें कर करके। एक मैंने बनाया, देखें जी, बहरूपिया, थोड़ा सा ना हट के डगर से हट के ना एक बहरूपिया हुंदा सी पुत्र, जेड़ा इत्थे छुरी ला के ना इत्थे उन्हें छुरी खोबी हुंदी सी ते हत्थ च भी एक छुरी उन्हें फड़ी हुंदी सी खून वाली, ठीक है ना। शायद आप बच्चों ने ना देखो, शायद देखा, पिंडां च हुंदे सन, इत्थे भी शहर आ जाते होंगे सन। तो वो कैसे तैयार होता है, कैसे वो छुरी इस जगह पे वो घोंपता है और किस तरह फिर वो उसको खून सा रंग सा लगा के फिर वो लोगों को डराता है और उनसे फिर वो पैसे ईंटता है, वो सारा उसका, उसमें मैंने थोड़े टचेस दिए, खुद ही सीखे किसी को नहीं। लेकिन उथे एक लड़के ते लड़की नूं ना मियां बीवी नूं मैं बिठाता जी नहर ते, वो बैठ के दुहाना खा रहे हैं। उधरों बरूपिया आया, उन्हें जी छुरी चुकी तो बंदे ने नहर च छाल मार, बीवी रो रही है उस पे सर। फिर वो और भी इस तरह के शॉट्स थे, उस पे मुझे 5,000 रुपया इनाम भी दिया मेरे इदारे ने। और उन्होंने ये है कि ये पाकिस्तान में जर्नलिज्म हमने तो जो किया है बेटा, वो तो अपने दिमाग से ही किया है। एक गांव ऐसा आज भी, मैं अभी उधर बैठ के अपने कैमरामैन से डिस्कस कर रहा था, उस सारे पिंड दे विच सर दूसरी मंजिल कोई नहीं, एक मंजिला मकानात हैं। तो वहां पे एक दरबार है, अब आप इसको तवहम प्रस्ती कहें कुछ कहें, वो बाद की बात है। मैं उधर गया, मैं कहा यार इसे दूसरी मंजिल क्यों नहीं इस पिंड च पांदे। उन्होंने कहा जी ये बाबा है ना दरबार वाला, जेड़ा राती कोठे ते भी चढ़ के सौंदा ना, बाबा राती उन्होंने थले सुट देंदा। मैं कहा बाबा तो फोत हो गया है बेचारा, ते वो किवें सुट देंदा। वो सारे लोगों का एक ही मौकफ सी। एक नौजवान आ रहा था, बड़ा हैंडसम स्मार्ट, वो मैंने सोचा ये पढ़ा लिखा होगा, मैंने उसको रोका। मैंने कहा यार आप क्या करते हो बेटा? उसने कहा जी मैं लाहौर पढ़ता हूँ यूनिवर्सिटी में। तो मैंने कहा कि यार ये क्या है ये कि बंदा ऊपर नहीं सो सकता, तो ये बाबा जी रात को नीचे फेंक देते हैं, सड़े मंजी थले छोड़ देते हैं। तो मैं कहा तुम भी इस पे यकीन रखते हो? तो सर वो बच्चा मुझे कहने लगा कि भाजी जे तुहानू नहीं यकीन तो तुसीं अज राती अज राती तो सौ के वेल लो। मैं सारों से वापस ही आ गया। मैंने इसी में आफियत यानी कि इसको पैकअप करें, लेकिन मेरा वो सुपर डुपर हिट पैकेज हुआ। देखे ना, कुछ ये जरूरी नहीं है कि बच्ची मेरी जो बेटी थी और कुछ बेटियां आई, वो माह बेटी आई, जैगम साहब ने सब कुछ तो इन्होंने ही कह दिया, अब मैं क्या कहूं। लेकिन यह है कि इसमें और भी बहुत से शोबे हैं, आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हो अपने असातिज़ा किराम के ज़ेरे साया। इसमें इतनी ज्यादा गुंजाइश है ना इसमें जर्नलिज्म में, इसके बहुत ज्यादा शोबे हैं। आप देखें कि सुहेल अहमद साहब जो हैं वो मेरे छोटे भाई हैं, आपको शायद इल्म ही होगा, तो वो हस्बे हाल प्रोग्राम कर रहे हैं। अब उस बंदे ने, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, उसने सर जी कोई 400-500 मुख्तलिफ गेटअप किए हैं। कभी वो इतने बड़े, एक दफा मुझे फिरदौस आशिक अवान ने कहा, उसने कहा कि ये इतने बड़े मेरा मुंह है, चलो ये बन तो जाता है फिरदौस आशिक अवान, लेकिन मुझे ये आज तक समझ नहीं आई कि ये चौधरी शुजात कैसे बन जाता है इतने मुंह में। तो सुहेल साहब जब घर से शुरू में चले गए ना, मैं घर की बातें ही सुनाने लग गया हूं, बाद में काम की बात भी करूंगा। मेरी आदत है पुत्र, जरा मैं वारा ज़हन का बंदा हूं ना, घूम जाम के फिर इस पे आ जाऊंगा टॉपिक पे। अच्छा, तो सुहेल को एक दफा मैं मार के घर लेके आया कि यार
ابو سر پولیس آفیسر تھے, وہ کہتے تھے کتنے چلا گیا تھے. تب تو اس کو فائن آرٹ کوئی کہتا ہی نہیں تھا. تب تو بیٹا اب بھی ہماری سوسائٹی جو ہے اس میں کب قبول کرتے ہیں, لیکن تب تو سیدھا ہی کہتے تھے نا یہ مراسی ہو گیا, یہ فلاں ہو گیا, اس کو گھر سے نکال دو. تو والدہ روتی تھی تو میں اس کو 1-2 دفعہ لے کے آیا, وہ پھر بھاگ جاتا تھا, اسے شوق تھا. تو جب تیسری چوتھی مرتبہ میں گیا نا سر, تو میں کیا نا جی تینوں میں چھڈنا ہی نہیں, ڈنڈا میں گڈی جو کڈیا تھا. تو میں کیا کہ کہندا تسی مینوں کیوں مار دیو, میں کام نہیں چھڈنا. میں کہا یار گل سن بیٹا, ایتھے تو رول جائے گا, تو چل گجرا نے تینوں کوئی بزنس کرا دینے. میرے سر فادر پولیس میں تھے اور میں 2 ہماری سیمنٹ کی ایجنسیز تھیں, یہ کھاد کا ڈپو تھا پورے شہر میں. میں نے کہا ہم بزنس کرتے ہیں. تو وہ سر مانا نہیں, اس نے مجھے ایک شعر تب کہا تھا, آج تک مجھے یاد ہے اور میں اکثر جگہ پہ سناتا بھی. اس بندے نے کہا تھا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا بیٹا, میں صرف آپ کو دہرا رہا ہوں آپ کے ساتھ. اس نے کہا تھا کہ زمانہ دیدہ و دل فرش راہ کرتا ہے, کسی بھی فن میں کوئی با کمال ہو تو صحیح, کوئی ہو تو صحیح نا. ابھی یہ ٹھیک ہے ہماری صحافت جو ہے نا جی, اس میں بہت زیادہ آلودگیاں بھی ہیں, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو باعث دشنام ہیں اس صحافت کے لیے. لیکن اسی صحافت میں آپ دیکھیں نا کہ مولانا ظفر علی خان بھی ہوئے ہیں, اور وہ ہمارے شہر سے تھے. اور آپ کو شاید پتا ہوگا, ضرور ہوگا آپ کے علم میں, کہ جنگ اخبار کے جو مالکان تھے ان کا بھی تعلق تو گجرانوالہ سے ہی تھا نا. سب سے بڑی اردو کی اخبار ہے, بلکہ پوری دنیا میں اگر آپ کے عزیز و اقارب باہر ہوں, شاید بہت سے بچے باہر گئے بھی ہوں, تو میں نے تو کینیڈا کی بھی ہر دکان پہ دیکھا ہے, جو پاکستانی کی دکان ہے وہاں پہ سر اخبار جہاں ضرور بک رہا ہے. تو یہ ہے کہ یہ اچھے بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ادارے ہیں جنہوں نے پورا یہ پاکستان, اس کا نام جنگ کیوں رکھا گیا تھا, اس لیے ہی رکھا تھا انہوں نے کہ یہ تب پاکستان بن رہا تھا, تو ایک جنگ لڑنا تھی ملک حاصل کرنے کے لیے, تو میر صاحب نے اس کا نام جنگ رکھ دیا اس اخبار کا. تو عرض میں یہ کرنا چاہ رہا تھا, اب ٹاپک کی طرف آتے ہیں واپس. گزارش یہ ہے کہ میرا نا, میں نے جرنلزم ساری عمر کیا ہے, لیکن بچوں میرا ایک بہت زیادہ نا جی پسندیدہ اور میرا بڑا مرغوب ٹاپک جو ہے نا, جسے میں پڑھتا رہتا ہوں اکثر, یا پڑھتا رہا ہوں, یا ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا ہوں, وہ ہے تصوف. اس کو آپ مسٹیسزم نہیں کہہ سکتے, وہ تو رہبانیت کی ایک شکل بن جاتی ہے نا. لیکن ہمارا جو مسلم صوفیزم ہے نا, مسلم صوفیزم, وہ ہماری زندگی کے ہر گوشے میں, ہر حصے میں ہمیں درکار ہے, وہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. کیونکہ یہ جو ایتھیکلی جو بھی چیزیں ہمیں ایتھکس سکھاتی ہیں نا جی, یا جو بھی اخلاقیات کے دروس ہیں, وہ ہمارے دیے ہی ہمارے صوفیاء کرام نے ہیں زیادہ جو ہیں. اب ایک میں آپ کو شعر سناتا ہوں, پھر اس کے بعد بات پہ آؤں گا. بابا جی بلے شاہ سید ایک بڑے معروف صوفی شاعر ہوئے ہیں ہمارے دیس پنجاب کے, پنجابی زبان و ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے. وہ کہتے ہیں کہ پڑھ پڑھ علم تو عالم ہوئوں, کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں, تے بھج بھج وڑنا ہے مندر مسیتاں, کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں, تے ایویں پیا روز شیطان نال لڑنا ہے, کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں, تے بلے شاہ اسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے, جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں. اب اس کا تھوڑا سا نا اپنے ٹاپک کے حوالے سے نا اس کا میں ترجمہ کروں گا. ویسے تو یہ ایسی باتیں ہیں ان صوفیاء کی, اتنی ادق اور دقیق باتیں ہیں, اور اس میں اس قدر بڑے راز مضمر اور پوشیدہ ہیں کہ ان پہ گھنٹوں باتیں ہو سکتی ہیں. اس ایک شعر پہ کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کا اگر آج کے ٹاپک کے یا آج کے جرنلزم کے حوالے سے ہم اس شعر کو دیکھیں نا جی, تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بندہ جو ہے جس نے انسان, اب وہ کسی ایک بندے کو نہیں کہہ رہے, یہ پوری انسانیت کی بات کر رہے ہیں بابا جی بلے شاہ جو ہے نا, پوری انسانیت کی.
इसमें आप देखें ना, दुखी लोग भी हैं, इसमें बड़े बड़े मुतमव्वल लोग भी हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग भी हैं जो आसूदा हाल हैं, उन्हें किसी चीज की कोई ख्वाहिश है ही नहीं, उनकी हर चीज अल्लाह पाक ने उन्हें नवाज रखा है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नसीबों में सिर्फ महरूमियां हैं, पशेमानियां हैं। अब देखें ना कि वो कहता है कि तू कभी अपने आप ਨੂੰ पढ़े ही नहीं, यानी इसका मतलब यह है कि इंसान की एक तारीख है, एक माहियत है, एक साख्त है, इंसान आसन तकवीम है। सबसे पहले तो जब जिस बंदे को इसकी समझ आ जाती है ना, एक बड़ा ही सोना शेर याद आ गया, वो कहते हैं कि अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है। शायर लिखता है कि अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। कि जब से मैंने ये सुना है कि अल्लाह पाक के सबसे प्यारे नबी, अल्लाह पाक के महबूब नबी मुकर्रम इस लिबादे में दुनिया में तशरीफ लाए थे, हमारे जैसा ही उनका जिस्म था, इसी तरह की उनकी पूरी साख्त और बॉडी थी। वो कहता है तब से मैं हर इंसान का अदब कर रहा हूं। और सबसे ज्यादा जो है ना, अभी तो आप हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, बच्चे आजकल के जो हैं वो हमसे बहुत आगे हैं। अभी आप देखें ना, गैब बीनों ने, उन्होंने अब ये इन चीजों का पता लगा लिया है। अब इल्म हो चुका है कि अल्फाज जो हैं इनकी क्या ताकत है, हुरूफ के अलग अलग रंग हैं। मैंने तो ये यहां तक पढ़ा है कि हरूफ अबजद है ना, अलिफ बे जीम दाल, ये जितने सबके अलग अलग रंग हैं, सबके अलग अलग ये बिलखसूस कुरान पाक के अल्फाज हम ले लेते हैं। ये ऐसे अल्फाज हैं जो अल्लाह पाक का हुक्म हुआ, पहले अल्लाह पाक ने इनको इरशाद किया, उसके बाद जिब्राइल अमीन जो है उनके ये मुंह से अदा हुए, उसके बाद तीसरा जो है अजीम तर शख्सियत वो नबी पाक थे। अब आप देखें ये कुरान पाक का जो एक एक हरफ है ना जी, एक एक लफ्ज जो है, ये किस कदर तवानाई से भरा हुआ है और ये किस कदर ताकतवर है, और इसको अगर हम इस्तेमाल में लाएं तो इससे क्या क्या नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात सुनाता हूं जो कि मैं खुद जानता हूं, जो मेरे साथ बीती हुई है, जिसे मैं अपनी आप बीती कह सकता हूं। ये गुजरांवाला का एक इधर रेलवे क्रॉसिंग है जिसको डिंगा फाटक कहते हैं। आप सब बच्चों ने देखा होगा, वहां से कोई ना कोई जरूर गुजरा होगा। यहां पे ना एक बंदा हुआ करता था, क्रिश्चियन था वो मैं उसको बारहा मिला हुआ हूं, अभी वो फौत हो गया हुआ है बेचारा। वो बंदा जो है ना जी, वो सांप के कांटे का दम किया करता था, ईसाई था, खादम मसीह उसका नाम था। बड़ी बड़ी दूर से लोग सांप के, तब थोड़ा बैकवर्ड भी था ना दौर, लोग आते थे चारपाई के ऊपर, किसी सग सांप के जो मारगुजीदा जो था उसको लिटाया हुआ है, तो वो लेके आते थे, वो चारपाई नीचे उतार के वो उनको दम करता था, वो सही हो जाते थे। मैंने उसको एक दो दफा ना पूछा, वो बताता नहीं था। खैर मैं कामयाब हो गया, उसका तरले मिन्नतें करके उसको कुछ चाय पिलानी, कुछ खिलाना पिलाना। वो सारा जो उसने दम मुझे बताया ना, वो था क्रिश्चियन, लेकिन बाखुदा वो सारा जो दम उसने मुझे सुनाया वो हमारे कुरान पाक की आयत थी और कुछ अल्फाज दीगर थे। उसने फिर ये भी बताया कि मेरे उस्ताद का नाम गुलाम रसूल था, वो गुजरात में थे, मैं तब वहां पे फलां फाटक पे हुआ करता था, तो वो उधर सांप के कांटे का इलाज किया गया। अब देखे ना कि ये कोई तावीज, ये जो हमारे इसमें ईसाई सूफिया हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि अल्फाज की बड़ी जबरदस्त ताकत होती है। आप देखें ना कि बच्चा कोई बहुत अच्छी पोजीशन लेके पास हो जाता है, हम उसको सिर्फ शाबाश कहते हैं या उसको कहते हैं वेल डन, उसको थपकाते हैं, वो उसमें कितना वलवला पैदा हो जाता है बच्चे में। ये अल्फाज है ना शाबाश, इसी तरह गाली भी एक लफ्ज अल्फाज का मजमू है, उससे आप देखते हैं कि कत्ल हो जाते हैं। एक जो कमांडर है, एक जर्नैल है, वो जब एक स्पीच
ادھر اپنے بارڈر پہ کھڑا ہو کے کرتا ہے تو اس کی ساری فوج جو ہے وہ کٹ مرنے پہ تیار ہو جاتی ہے۔ الفاظ کی بہت زیادہ طاقت ہے، اور اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، مضطرب جو ہے، جو اضطراب کے ساتھ آہو بکا کرتے ہوئے دعا کرتا ہے، اس کی کون سننے والا ہے میرے علاوہ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنی دعاؤں کو اضطراب اور انکساری کے پر لگا کر اللہ پاک کی طرف اڑاتے ہیں نا، تو اللہ پاک فوری طور پہ ہم پہ رحم کر دیتے ہیں۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ خبر بھی تو الفاظ کا ہی مجموعہ ہوتی ہے نا۔ جب الفاظ میں اتنی طاقت ہے، اور شخصیات کا تو یہاں تک اب صوفیاء نے بھی اور جدید سائنس نے بھی، میں تو پڑھ کے حیران ہوتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کے کردار کے مطابق اس کی شخصیت کے گرد حالہ بن جاتا ہے۔ جو انتہائی نیک کردار کے حامل ہوتے ہیں، جو انتہائی جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، ان کی شخصیت کے ارد گرد جو وہ بنتا ہے حالہ، وہ انتہائی اٹریکٹیو ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ ہم ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم کھل اٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بیٹھیں یار، کہاں جا رہے ہو، بیٹھ جاؤ ابھی اور بیٹھو۔ اور ایسی بھی شخصیات ہوتی ہیں، آپ کے ڈیلی آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ دور سے ہی آ رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ وہ آ گئی گا پھر بھائی۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا کہا ہے، آپ اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ میں عرض یہ مختصراً کرنا چاہ رہا تھا بات کو سمیٹتے ہوئے کہ ہمیں دیکھیں صحافی جو ہے نا جی، صحافی، میں کہتا ہوتا ہوں دوستوں کو، کیونکہ ہم نے تو اتنا پڑھا نہیں، یہ ٹھیک ہے صحافی جی، اطلاع پہنچانے والا، خبر والا، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ کتابوں کے میں لکھی ہوئی جو تعریفیں ہیں نا یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ میری بیٹی ابھی جو بتا رہی تھی، پھر وہ ایک تقریر بھی کی ہے ایک بچے نے، سواد سے صحافی ہے اور سواد سے ہی لفظ جو ہے نا صادق ہے۔ یہ ہمارے سیاستدان صادق اور امین ہوں یا نہ ہوں، اگر صرف ہمارے صحافی صادق اور امین ہو جائے نا جی صرف، تو خدا کی قسم ہمارے معاشرے میں نہ کوئی کرپشن رہ سکتی ہے، بالکل نہیں رہ سکتی، کوئی کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں رہ سکتی۔ بیٹا سر جی بیٹھے ہوئے ہیں، بعد میں نپٹے گے۔ اچھا جی، تو میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی جو ہے نا جی، کوئی ونگ چب رہ ہی نہیں سکتی، سارے سدھے ہو جائیں اگر صحافی ٹھیک ہو جائے۔ صحافی جو ہے اس کو بالکل، ابھی پہلے مقرر بچے نے زبردست کہا، اس کو حق شناس ہونا چاہیے، اس کو سب سے پہلے اس میں یہ ملکہ ہونا چاہیے کہ وہ حق تک رسائی تو حاصل کر سکے، پھر حق شناس ہو، اس کو حق کو پہچان سکے، اس کی تلاش کر سکے۔ ریسرچیو جرنلزم یہی تو ہے۔ اس کے بعد وہ جو ہے وہ حق رسی کرے، اپنی خبر سے لوگوں کی حق رسی کرے، حق فروش یا حق فراموش نہ بن جائے کم از کم۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جی، وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہر دور میں رہے بھی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے ہی ایک ہی طرح کے ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کی یہ جو کائنات ہے یہ اسی لیے ہی بیلنس ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی عطا سے، اس کی مہربانی سے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی کسی قسم کا کوئی جھوٹ ہی نہیں، بالکل سچ کہا بچے نے جو پہلے یہاں پہ تقریر کر رہے تھے کہ زیادہ جو ہے نا جی وہ آلودہ ہی جرنلزم کر رہے ہیں جو جتنے بھی ہیں۔ وہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ جو ہمارے میڈیا گروپس ہیں، آپ چونکہ میڈیا کی طرف آ رہے ہو، آپ کا مستقبل میڈیا سے اللہ پاک کرے وابستہ ہوگا، تو یہ میڈیا گروپس جو ہیں یہ زیادہ ایک تو پے نہیں کرتے، سیلریز نہیں دیتے میرے خیال میں۔ مجھے اب ایگزیکٹ پتہ نہیں، نہ میں کسی کی بات کرتا ہوں، جب پتہ نہیں تو کہنا نہیں چاہیے، میرے خیال میں گجرانوالہ میں شاید ہی کچھ ایسے ادارے ہوں جو پے کرتے ہیں اپنے ورکرز کو۔
ہمارے ادارے کے علاوہ یا شاید ایکسپریس والے دیتے ہیں نا تنخواہ میں, وہ ہیں ایک دو چیزیں ہیں, ایک دو ادارے ہیں بس. ہمیں ملتی ہے پے, کیوں ہم کہیں کہ نہیں ملتی ہے, اللہ کا فضل ہے. اس کے علاوہ بھی اپنا بزنس کرتے ہیں. دیکھیں جی, صرف جو ہے نا, ایک دور تھا بڑے صحافی جو سینئر اور اچھے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ یار یہ اس کو ایک ہابی کے طور پہ نا, اس کو ایک شوق کے طور پہ آپ جرنلزم کو اختیار کر لیں, باقی یہ جو ہے نا یہ پیشہ نہیں ہے, اس کو پروفیشن نہیں بنا سکتے. ابھی ویسے وہ بات جھوٹ ثابت ہو گئی ہوئی ہے, کیونکہ ابھی تو جو بڑے اینکرز ہیں, بڑے جرنلسٹ ہیں, وہ لاکھوں میں لے رہے ہیں. کہ بندے کو نا آہستہ آہستہ سٹرگل کر کے پھر اس لیول پہ جانا پڑتا ہے نا, پھر اللہ پاک اس پہ اپنا کرم کے دروازے کھول دیتے ہیں. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. میں صرف آپ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا بیٹا کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے, جنہیں کہ کچھ نہیں آتا تھا, اس حوالے سے جرنلزم کے حوالے سے ہم نے باقاعدہ کوئی جرنلزم کی ایجوکیشن نہیں لی ہوئی تھی, لیکن اللہ نے ہمیں کامیاب کر دیا. محنت جو ہے نا, ایک ہمارے بزرگ ہوا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ محنت سے اللہ پاک چور دی بھی کدی رائے گا نہیں جان دینا. آپ دیکھیں نا, سردیوں میں سارے دو دو لحاف لے کے سو رہے ہوتے ہیں, وہ بیچارہ اٹھتا ہے نکلتا ہے, اللہ کہتا ہے یار انہیں کچھ لب بھی جائے تو چنگی گل, وہ اس کو بھی کچھ مل جاتا ہے. تو محنت کرنا شرط ہے, اللہ پاک جو ہے وہ کامیابیوں سے ہمکنار کرتے ہیں. باقی آخر میں آپ سے ایک یہ گزارش کروں گا کہ بیٹا ہم لوگوں کی خامیاں تو بتاتے ہیں, میں بھی بتاتا ہوں, بتائی بھی ہیں, آپ بھی ابھی بتا کے گئے ہیں. تو سب سے پیاری بات یہی ہے کہ جو ہم لوگوں میں عیوب دیکھتے ہیں نا, یا برائیاں دیکھتے ہیں, آپ کی مہربانی کم از کم آپ وہ خود اپنی عملی زندگی میں آپ ان سے بچنا. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ صحافی بڑا گندا ہے, یہ ٹھیک ہے, وہ ہوتا بھی گندا ہے تبھی لوگ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا, لیکن کم از کم آپ ایک اچھے صحافی ہو, اچھا پڑھ رہے ہو, آپ ان چیزوں سے بچنا. اور آخر میں ایک میری ذاتی ریکویسٹ ہے, وہ یہ ہے, وہ ایک شعر ہے کہ تیری ماں بولی ہے بیبا, ککھاں وانگ نہ رول پنجابی, پڑھ پنجابی, لکھ پنجابی, غیرت مندہ بول پنجابی. اور پنجابی بولا کرے. یہ ہماری ہم نے بھی اور آپ نے بھی اپنی ماؤں کی گود میں لوریاں پنجابی میں سنی ہوئی ہیں. یہ ہماری ماؤں کی زبان ہے. میں تو بیٹا جذباتی ہو جاتا ہوں. پنجابی کے خلاف نہ ہوا کریں, اردو پڑھیں, ہماری قومی زبان ہے, انگلش سیکھیں, عالمی رابطے کی زبان ہے, لیکن اپنی ماں بولی کو بھولے نا. ہمارا جو ہے نا جی یہ ہم نے پنجابی زبان و ادب کی ترقی کے لیے اللہ کی کرم سے ہم نے یہ ایک چینل بھی شروع کیا ہوا ہے اپنا, میلا ٹی وی. اس کو بھی سبسکرائب کریں. اس میں کچھ ہمیں اس میں کچھ بنا کے دیا کریں. آپ سر سے پوچھ کے کوئی آئیڈیاز لے کے, تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سب بچوں سے کہ کوئی پنجابی کی چیز بنا کے نا, پنجابی ہے اردو چ نہیں, وہ سانو پلیز دیو, میرے بیٹے بچیاں دیو میریاں, اسی اینو چلائیے, پنجابی نو پروموٹ کرو, ساری زبان ہے. آپ کی بہت مہربانی, آپ نے مجھے بلایا.